أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت. آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف. آج ہم 12ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کا مقام اور ان کے حقوق. اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے؟ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو اپنے باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیتی ہے. جب بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کر دیتی ہے. اور جب ماں کے درجے پہ فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے. اسلام میں خواتین کا مقام بہت اعلیٰ ہے اور جگہ جگہ ان کے حقوق کے بارے میں ذکر بھی ہے کہ ہم آج کے معاشرے میں خواتین کو وہ مقام دے رہے ہیں. ہم کئی دفعہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے, ان پر تشدد ہو رہا ہوتا ہے. جو لوگ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں ان کے حقوق ان کو نہیں دیتے. اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ آج کی ہم اپنی نشست پہ جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزماں صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ تعالیٰ فی الدارین.
ان کے برابر میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج تو ہمارے ساتھ یہاں پر 3 پیاری پیاری بچیاں موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عارفہ خان، ہادیہ بطول، اسرا نور، اور یہ تینوں آج ہمیں نعت سنائیں گی. آپ سے درخواست ہے کہ نعت سنائیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وقار دین مبین آپ سا کا کوئی نہیں آپ کے ہی ہے زیر نگیں چاہے فلک ہو چاہے زمین. آپ وقار دین مبین آپ سا کا کوئی نہیں آپ کے ہی ہے زیر نگیں چاہے فلک ہو چاہے زمین. آپ سے عالم مہک اٹھا ختم ہوئی ظلمت کی گھٹا بچہ بچہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری رہا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ
فی قلبی غیر اللہ نور محمد محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ شاباش. ماشاءاللہ، بہت خوب. اور آپ تینوں بچیوں کی آواز تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لیکن آپ کی جو ٹائمنگ ہے، کیونکہ 2-3 لوگ ایک ساتھ پڑھیں تو ٹائمنگ آؤٹ ہوتی ہے، وہ بھی بہت اچھی ہے. آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید خوبصورتی دے اور آپ لوگوں کے نصیب اچھے کرے. آمین ثم آمین. ہمارا آج کا موضوع اسلام میں عورتوں کا مقام اور ان کے حقوق. مفتی صاحب آپ سے شروع کریں گے کہ اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے اور ان کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے اور واضح انداز میں مردوں کو بھی سمجھایا اور عورتوں کے حقوق کو بھی بتایا. رب نے فرمایا جس طرح مردوں کے حق ہیں عورتوں پر، یعنی جس طرح مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر، اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق ہیں مردوں پر. صرف فرق کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ صرف ایک درجہ زیادہ ہے. اب وہ ایک درجہ مردوں کا زیادہ کیسے ہے وہ بھی واضح کروں گا. اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ مرد اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ صرف میرے ہی حق ہیں یا میرے ہی رائٹس ہیں، میں عورت پہ جس طرح چاہوں ظلم کروں، میں عورت پہ جس طرح چاہوں حق ادا کروں. کیونکہ آپ اگر اس چیز کو ذرا اس کرائٹیریا کو پچھلے اٹھا کر دیکھیں اسلام سے قبل، تو یہی ایک عورت تھی کہ قرآن نے واضح فرمایا جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے. بالکل. اور وہ چاہتے تھے کہ بس کسی طرح اس کے ساتھ جاتی یعنی گلا دبا دیا جائے، یہ سر دفنا دیا جائے. اور ایسا ہی ہوتا تھا. بالکل. اسلام سے پہلے عورتوں کو بچیوں کو جن کے ہو جائیں تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مبارکباد دیتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ دفنا دیا جاتا تھا یا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا. یہ اسلام ہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا الفاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. معلوم یہ چلا کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم جس کو گلا گھونٹتے ہو نا اس بیٹی کو میں نے اپنی جگر کا ٹکڑا بنا کے رکھا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی، عورتوں کے حقوق کو اسلام کے ذریعے بلند فرمایا اور بتا دیا کہ جو تم زیادتی کرتے تھے، جو تم ان کے ساتھ پیش آتے تھے. پھر قرآن کی ایک اور آیت اللہ نے فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور صرف ان کے حقوق ادا ہی نہیں کرنے بلکہ ان کے ساتھ احسن طریقے سے پیش بھی آنا ہے. یعنی ان کے ساتھ جو تعلقات کر رہے ہو، ایسا نہیں کہ نمک کم ہو گیا تو جھڑکنا شروع کر دیا. بالکل جیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہوئے تو لڑنا شروع کر دیا. اگر کھانے میں دیر ہو گئی، بلکہ نہیں، ہاتھ بٹانا ہے اور ان سے پیش بھی محبت کے ساتھ آنا ہے. یہاں تک کہ آپ نے بات سنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے جسے کہا گیا کہ عورت کو پیدا کیا گیا، تو حکم یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کیونکہ ٹیڑھی لکڑی کو اگر آپ وہ ٹوٹ جائے گی. نرم لہجے کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آئیں. تو یہ اسلام ہی کا شعار تھا کہ جو لوگ دفناتے تھے، جو لوگ، اگر آپ، پھر میں اس بات کی طرف جانا چاہتا ہوں. بالکل جی، یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ مفتی صاحب نے اٹھایا کہ اسلام سے پہلے تو بیٹیاں جب پیدا ہوتی تھی تو گھر میں ایک سوگ ہو جاتا تھا، انہیں دفنا دیا جاتا تھا، ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا. لیکن میرے نبی نے بتایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری بیٹی. اور یہ حقیقت ہے کہ جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں، جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں، اس گھر میں رونق نہیں ہوتی ہے. یہ بات ایک حقیقت ہے. اور بھی بہت سے پوائنٹ ہیں جسے ہم ڈسکس کریں گے. یہاں وقت ہو ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح دھواں اٹھ رہا ہے آپ کو پتہ ہے میں کن کے ساتھ موجود ہوں. میں موجود ہوں شاکرہ کے ساتھ. السلام علیکم شاکرہ. وعلیکم السلام سحری، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. شاکرہ جس طرح دھواں اٹھ رہا تھا نا، لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جی میں شاکرہ کے ساتھ موجود ہوں. کیا بنا رہی ہیں جناب؟ آج ہم بہت مزیدار قسم کی مکھنی ہانڈی بنا رہے ہیں. ویسے آلموسٹ سب کی فیوریٹ ہوتی ہے مکھنی ہانڈی، لیکن مجھے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ پھر کھائیں گے پھر ویٹ بڑھ جائے گا. چلے بتائیں اس کے لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیے نا، بہت زیادہ نہیں کھائیے. اس کے انگریڈینٹس یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ 2 ٹیبل اسپون بٹر لیا ہے اور اس میں 1/4 آپ نے جو ہے کپ جو ہے آئل کا استعمال کرنا ہے. دونوں کو ساتھ ڈالنا ہے.
उसी के बाद आप इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे और जैसी कलर इसका चेंज होगा 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का दोनों का पेस्ट इस्तेमाल किया। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसके अंदर हरी मिर्चें 3 से 4 अदद आपने काट के बिल्कुल बारीक बारीक डाल देनी है। और उसी के साथ हमने यहाँ मसालों में इस्तेमाल किया है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्चें जो है हाफ टी स्पून ली है, उसी के साथ हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून और ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून। और बाकी जो गरम मसाला है वो मैं लास्ट में डालूंगी। जब मैंने हरी मिर्चें ऐड की थी तो इसमें अदरक बारीक कटी हुई डाल दी थी। और अब इसको हम भून रहे हैं और इसके बाद टमाटो पेस्ट 2 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे, दही हाफ कप लेंगे और हाफ कप क्रीम जो है आखिर में ऐड करेंगे और इसको भूनने के बाद 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और 10 मिनट ढकने के बाद गरम मसाला आपने ऊपर से डालना है, हरा धनिया और अदरक, फिर सर्व करना है। और कितनी देर में तैयार हो जाएगी? 30 मिनट्स में तैयार हो ये जाती है। क्वालिटी है 30 to 45 मिनट में ये जो है ये डिश तैयार कर लेती है। अच्छा मुझे बताएंगे जी ड्रिंक क्या बना रही हैं आप? हम चीकू शेक बना रहे हैं और बहुत मज़े का सिंपल सा है। यहाँ हमने 750 ml जो है मिल्क लिया है, उसमें चीकू जो है हमने तकरीबन 1.5 पाव की कली की है, ठीक है, वो हम डाल देंगे। और चीनी का इस्तेमाल 2 टेबल स्पून करें क्योंकि चीकू ऑलरेडी बहुत इसमें स्वीटनेस होती है मौजूद। उसको ब्लेंड करेंगे खूब सारी बर्फ़ के साथ और आखिर में वनीला आइसक्रीम या चीकू आइसक्रीम का इसमें इस्तेमाल करें और फिर सर्व करेंगे। हाँ, और फिर हम पी के बताएंगे कि चीकू शेक कैसा बना है। अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जो हमारी इस नशिस्त में एक समा बांध देती है। आज जो कवाल हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारा आज का मौजू इस्लाम में ख़वातीन का मुकाम और उनके हकूक़। हमें स्टूडियो ने अभी हमारी एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं मारवी अवान। वुमेन राइट्स के हवाले से बहुत इन्होंने काम किया, बहुत इनकी खिदमात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शरिया? अल्लाह का शुक्र है। मारवी कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। मारवी, वुमेन राइट्स के हवाले से बहुत आपकी माशाल्लाह खिदमात हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप क्या समझती हैं कि जो हमारा इस वक्त माशरा चल रहा है इसमें क्या ख़वातीन को उनके हकूक़ मिल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर है कि मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि हमारा मुआशरा 2 तरीके में बटा हुआ है। एक हमारी अर्बन शहरी ज़िंदगी है, एक हमारी देहाती ज़िंदगी है। तो अगर हम शहरों की तरफ देखते हैं तो औरतें बहुत एम्पावर्ड हो गई हैं, वो जॉब्स भी कर रही हैं। ये बात नहीं है कि वो चैलेंजेस नहीं फेस कर रही हैं, लेकिन वो जॉब भी कर रही हैं, वो पढ़ाई भी कर रही हैं। उनकी चॉइस का भी एक तरीके से देखा जाए तो उनकी राय का भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन अब तक हमारा जो देहाती हिस्सा है, गाँवों में जो औरतें हैं, उनको तो ये भी नहीं पता कि हुकूक होते क्या हैं। उनको हम लोग यहाँ पर लॉज पास करवाते जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, हो रहे हैं प्रो वुमेन लॉज, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आ गया है, एसिड अटैक्स के लिए, ऑनर किलिंग के लिए। लेकिन अब तक उस औरत को नहीं पता जो कि अब भी ऑनर किलिंग पे गैरत के नाम पे मारी जा रही है। अच्छा मारवी, बिल्कुल ये बात इन्होंने इस पर सही करी कि मेरा अभी अंदरूनी सिंध में काम करना हुआ था तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ बड़ी देखी। तो मारवी, किस तरह एजुकेट कर सकते हैं उन औरतों को, क्योंकि उनके यहाँ तो उनको निकलना तक अलाउ नहीं होता है और उनके जो मर्द होते हैं वो कभी कभी कुछ ऐसे जुल्म आपके सामने आते होंगे कि बंदे के रोंगटे खड़े हो जाएं कि यार हम किस माशरे में जी रहे हैं, क्या अभी तक ऐसा माहौल चल रहा है जैसे इस्लाम कबूल ही नहीं हुआ। उस तरह के जुल्म हम देखते हैं, तो किस तरह एजुकेट करती हैं आप? देखिए, एजुकेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि अवेयरनेस दी जाए, उनसे उस ज़बान में उनके पास जाके उनके कल्चर और उनके रिलीजन और इन चीज़ों को समझते हुए उनसे बात की जाए। उनके सिर्फ ही औरतों के हुकूक के बारे में हम सिर्फ औरतों से बात ना करें, लेकिन हम मर्दों को भी इंगेज करें, क्योंकि जब तक मर्द नहीं समझेगा कि औरत को हुकूक किस तरह देने हैं तो हम भाई और बाप से अलग तो औरत की परवरिश नहीं कर सकते। तो हमें हमारे इस स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है कि फैमिली के अंदर मर्द हजरात भी हैं और अगर उनकी भी राय शामिल है और वो इस बात को समझ रहे हैं कि हमारी औरतें आगे बढ़ेंगी जब उनको उनके हुकूक मिलेंगे, जब वो जानेंगी इस चीज़ को। यहाँ पे ये समझा जा रहा है कि अगर औरतों को एम्पावर्ड कर दिया गया तो वो मर्दों के लिए खतरा बन जाएंगी। तो ये सोच बहुत गलत है। अच्छा मारवी, जैसे कि आपने कहा कि जी मर्दों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जो इस वक्त अगर हम अंदरूनी सिंध में देखें तो वहाँ पर मर्द तो इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। आज तक हम कारोकारी से बाहर नहीं आए। कहने को कह रहे होते हैं कि जी कारोकारी नहीं होता, लेकिन मैंने ये सुना है कि अगर कोई मर्द अपने मुंह से सिर्फ ये कह दे कि मेरी बीवी क्या कारो है तो उसके पास कोई और फैसला नहीं होता है। तो ऐसे कितने केसेस आपके सामने आते हैं? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। अगर हम
پچھلے سالوں کی طرف دیکھیں تو کاروکاری کر کے عورتوں کو مار دیا جاتا تھا, دفنا دیا جاتا تھا, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا. لیکن یہاں کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا ہے, لوگوں میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ ایسے کسی چھوٹی عمر کی بچی کی شادی ہو رہی ہے فوراً سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. مطلب ہم لوگ سب سوشل ایکٹیوسٹ ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. پولیس کی بہت اچھی کوآپریشن ہے, وومن پروٹیکشن سیل کی شکل میں اس کو کہوں گی کہ جو ہے پولیس وومن ایشوز پہ بہت جلدی رسپانس دے رہی ہے. تھینکس ٹو دا آئی جی ڈاکٹر کلیم کا بہت اچھا رسپانس ہے, پوری سندھ پولیس کا بہت اچھا رسپانس ہے, سوشل ایکٹیوسٹ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں, این جی اوز بہت اچھا رول اپنا پلے کر رہی ہیں میڈیا اویئرنیس کے حوالے سے. تو اب چیزیں آ رہی ہیں بہتری کی طرف. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ان کو ڈر نہیں ہے, کیونکہ جب لاز آ گئے ہیں, سزائیں مل رہی ہیں, چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, تو ان کے اوپر جو ہے ایک ڈر خوف بھی بیٹھ رہا ہے. اور بالکل جی, اس طرح کا ڈر خوف ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ کسی طور پر بھی صحیح نہیں, کسی طور پہ جائز نہیں ہے, اور آپ کو کرنے کا کوئی ایسا رائٹ نہیں ہے. اگر آپ کچھ ایسا کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ پکڑ میں آئیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جیسے میں نے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ جس گھر میں بیٹیاں نہ ہوں ادھر رونق نہیں ہوتی, آپ اس بات سے میری ایگری کرتے ہیں کہ ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 100% جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی وہاں گھر سونا ہوتا ہے, بالکل, اور وہاں رحمت بس ان کی عبادت کی وجہ سے تو ہو سکتی ہے, لیکن بیٹی کی. یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں شریف بھائی, کہ اللہ رب العالمین ہے اور ان کے جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں, بے شک, اور اس رحمت للعالمین نے بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے. بے شک, دو رائے نہیں رہی نا پھر تو کوئی. جب اور مرد کے لیے نہیں کہا گیا رحمت, بیٹی کو کہا گیا رحمت. اور جب وہ بیٹی آتی ہے تو میرے والد بزرگوار علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں حضور کا سلام آیا. تو بیٹی کا جو قدر و منزلت اسلام نے ایک عورت کا مقام دیا ہے, دیگر مذاہب میں ہم جب جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں وہ مقام نظر نہیں آتا. پاکستان میں الحمدللہ جو عورت کا مقام ہے, اگر دیگر یورپی ممالک کی طرف آپ جا کے دیکھیں تو وہ مقام نظر نہیں آئے گا. پھر بھی یہاں رسپیکٹ ہے خواتین کی. ہاں کچھ جگہ ایسی ہیں جیسے کاروں کا آپ نے کہا, اور تشدد مرد کا کرنا اور یہ کرنا, یہ سب غلط ہے, یہ ناجائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو آبگینے سے مشابہ دیا ہے. جو پانی میں بارش کا بلبلہ اٹھتا ہے انتہائی نازک اور خوبصورت ہوتا ہے. بالکل. تو جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں گھر میں بھی کام اپنی خواتین کے ساتھ ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے. اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس پہ تشدد نہیں کرنا چاہیے, ریش نہیں ہونا چاہیے, غصہ نہیں کرنا چاہیے. یہ سب سنہری اصول ہمیں اسلام نے دیے ہیں اور خواتین کو ایک عظیم مقام عطا کیا. اور یہ چیز ہمارے ہاں بڑا مجھے اس پر دکھ ہوتا ہے کہ اسلام ایک وہ مذہب ہے جس میں خواتین کو ایک نہ صرف اعلیٰ مقام دیا گیا بلکہ ان کے بہت سے حقوق ہیں, اور جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم ان کے حقوق کیوں پورے نہیں کرتے؟ آیا وہ ایسے کون سے لوگ ہیں, وہ کون سا اسلام لے کے چل رہے ہیں جو اس چیز کو مانتے ہی نہیں کہ جی عورت کے حقوق بھی ہیں؟ مفتی صاحب, جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ پہلے جب اسلام قبول نہیں ہوا تھا بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں انہیں دفن کر دیا جاتا تھا. میرے نبی نے کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن آج بھی کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پر اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے, جبکہ میڈیکل سائنس نے بھی پروف کر دیا کہ اس میں مرد کا کام ہوتا ہے, لیکن آج بھی ایسے گھر ہیں جہاں پر بیٹی پیدا ہونے پر ایک سوگ منایا جاتا ہے, اور جس گھر میں 2 سے 3 بیٹیاں ہو جائے تو عورت کو پتہ نہیں کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب نے جو بات کہی نا کہ رحمت والی, حضور علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے رحمت کا, اور حضور نے اپنی جو خاصے کو ہے وہ بیٹی کو عطا فرمائی. اب آیا آپ کے سوال کی طرف کہ آپ نے سوال کیا کہ آج بھی جو حال ہے تو وہ اصل میں نام کے مسلمان ہیں لیکن ہے جوہلا ہی, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, یہ بڑی مستند حدیث کے رسول اللہ صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے, اور صحابہ کرام سے حضور نے خطاب فرمایا, اے لوگو جس کی 2 بہنیں 2 بیٹیاں ہوں ایسے کر کے, اور ان کی وہ پرورش کرے, یعنی کہ ان کو کھلائے پلائے. آپ پہلے کسی کی اگر بہن ہوتی تو بھائی گلا دبا دیتا تھا, اور بیٹی ہوتی تو بیٹا باپ گلا دبا دیتا. لیکن اب اسلام کیا کہہ رہا ہے, جس کی 2 بہنیں یا بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو کھلائے پلائے, ان کو بڑا کرے, پروان چڑھائے, یہاں تک کہ ان کی تربیت کرے اور اچھی جگہ نکاح کر دے, تو جب روزے محشر میں کھڑا ہوں گا نا تو وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. سبحان اللہ. ایسے حضور نے, تو حضور کے ساتھ حضور کا کیا مقام ہے, حضور کی کیا بلندی ہے کہ اللہ بھی ان کو راضی کرنا چاہتا ہے. یہ مقام حضور فرما رہے ہیں وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا. یہ شان اللہ کے نبی نے دی. لیکن آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں,
اصل میں بات یہ کہ وہ اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، وہ اسلام کی تعلیمات کو نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ جہلا ہیں. نام ہو سکتا عبداللہ ہو، نام ہو سکتا زید ہو، لیکن اسلام کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ان میں یہ جہالت پائی جاتی ہے. وہ دیکھنے میں شاید مسلمان ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا. بات اتنی سی. اور اس بات کو اس طرح سمجھ لیجیے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی، اس کے پہلو میں 2 بیٹیاں تھیں، تو پوچھا کہ کچھ عطا کیجئے، سوال کیا. نبی کے گھر پہ آئی ہیں تو نبی کا گھر ایسا سب کو عطا کرتا ہے، تو اما عائشہ صدیقہ نے ڈھونڈا تو ایک سوکھی ہوئی کھجور تھی، آپ نے وہی عطا کر دی. اب ماں نے کیا کیا، وہ کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک پہلی بیٹی کو دے دیا، دوسری بیٹی کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا. تو رسول سے عرض کی یا رسول اللہ اس ماں کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا سنو، جب روز محشر اللہ تعالیٰ اس ماں کو اس کے گناہوں کے سبب اگر جہنم میں داخل فرمائے گا تو یہ بیٹی کا یہ جو اس نے عمل کے سامنے آ جائے گا، اور یہ عمل اس کو گناہوں سے ہی بچائے گا اور جہنم سے ہی بچائے گا. اچھا ماروی، جیسے میں نے سوال کیا کہ یہ چیز آج بھی کچھ گھروں میں ہوتی ہے، تو آپ کے پاس کچھ ایسے کیسز آتے ہیں اگر ہم اندرون سندھ کے بھی دیکھیں اور بھی جگہوں کے، کہ جی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو وہ اس پہ تشدد بھی ہونے لگا ہے، ساس کی کوشش ہوتی ہے کہ جی مار بھی دیا جائے، شوہر بھی، کچھ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں؟ چلیں میں آپ کو کچھ کیسز شیئر کرتی ہوں. جیسے کہ ہم آ جاتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہونے پہ، تو اکثر ایسے بھی کیسز آئے ہیں، عورتیں روتی بھی آئی ہیں کہ جی الٹرا ساؤنڈ کروایا، ہماری بیٹی تھی اور ہمیں اب پریشر دیا جا رہا ہے کہ اس کا ابارشن کروائیں. اب ہم بیٹی کی پیدائش کی طرف آ جاتے ہیں. ایک 2 ایسے بھی کیسز آئے ہیں حیدرآباد سے ہی، اس میں عورت طلاق نامہ ساتھ لے کے آئی ہے اور بیٹی گود میں لے کر آئی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بیٹی پیدا ہوئی ہے اور مجھے طلاق دے دی گئی ہے اور اب آپ کچھ کریں ہمارے لیے. پھر ہم نے فتوے وغیرہ دلوائے اور پتہ چلا کہ وہ غصے میں دی گئی تھی اور سارا وہ طریقہ تھا. تو خیر وہ دوبارہ تو وہ چلی گئی، لیکن میں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اب بھی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اب آ جائیں جی جب بچیاں تھوڑی بڑی ہو رہی ہیں تو اب گھر میں ڈسکریمنیشن اس طرح کی ہے کہ بیٹے کو تعلیم ہی پرائیویٹ اسکولز میں، مہنگے اسکولوں میں دی جا رہی ہے. اور مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس نے کہا ہے کہ بیٹا 2 روٹی کھاتا ہے اور بیٹی 1 روٹی کھاتی ہے. بھائی جس کو جتنی بھوک لگے گی وہ اتنا کھائے گا. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے گھروں میں، ہمیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ڈسکریمنیشن جو گھر سے شروع ہو رہی ہے، ہمیں ان چیزوں کے، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر رکھتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے، پریکٹسز پہ غور کیا جائے، جملوں پہ غور کیا جائے. ایک چھوٹی سی بات میں اکثر اپنے سیشنز میں شیئر کر رہی ہوتی ہوں. جب بچیاں، بہن اور بھائی کی اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں، میں بھی اپنے بھائی سے بہت لڑی ہوں. اب بہن بھائی جب لڑ رہے ہوتے ہیں تو بڑوں سے دادی دادا یا امی کی کسی کی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا بھائی سے مت لڑو، وہ لڑکا ہے، تمہیں لگ جائے گی، تم لڑکی ہو. تو ہم بچی کے دماغ میں وہی خوف بٹھا دیتے ہیں کہ تم لڑکی ہو تو تم مقابلہ نہیں کر سکتی. اور وہی بچی جب روڈ پہ جا رہی ہوتی ہے اور اگر اس کے ساتھ اس کا بھائی یا کوئی موجود نہیں ہے، کوئی اس کو ہراس کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو اس کے دماغ میں وہ چیز لاک ہے بچپن سے کہ میں لڑکی ہوں، میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، تو وہ سر جھکا کے آ جاتی ہے. تو یہاں ہمیں اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں جیسے بیٹوں کو ہم کرنے کی ضرورت نہیں. بہت نوٹس کیا ہے، بہت جگہوں پہ میرا اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے ہم ایک لمٹ تک ہی سکتے ہیں کہ اگر بیٹا ہے تو اس کو اچھی تعلیم دلوائیں گے، بیٹی ہے تو اس کو بس ٹھیک ہے اتنا کرا دیں کہ وہ تھوڑا بہت لکھ پائے اور گھر کے کام سیکھ لے، کیونکہ آگے جا کے اس نے گھر چلانا ہے. اب کا جو دور ہے، میں جو سینیریو دیکھ رہا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی دفعہ لڑکیوں کو جاب کرنے نکلنا پڑتا ہے شادی کے بعد، تو اپنی بیٹیوں کو اتنا مضبوط بنائیں کہ اگر وہ باہر نکلیں تو اس معاشرے کا مقابلہ کر سکیں. جی مفتی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں جو بہن نے بات کی میں اسی کو بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے دور میں دیکھ لیں، ایک صحابی رسول سے حضرت درار رضی اللہ عنہ، ان کو کافروں نے جو ہے نا پکڑ لیا، تو ایک لشکر بھیجا رسول خدا نے کہ ان کو چھڑا کے لاؤ. تو جب چھڑانے گئے تو ایک دیکھے ایک برقع پوش شخصیت ہے اور وہ کافروں سے لڑ رہی ہے. جب وہ لڑ رہا ہے تو دیکھا یہ ہم سے زیادہ تیز لڑ رہا ہے، تو پھر خالد بن ولید دیکھنے گئے کہ بھائی تو کون ہے اور کہاں کا رہنے والا اور کون سا مسلمان ہے. تو جب آپ قریب گئے فرمایا دیکھو میرا پردہ نہیں ہٹانا، میں درار کی بہن کھولا ہوں جو اپنے بھائی کو بچانا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ جب کافروں میں گھرے وہ مسلمان ہو تو یہ بہن جو ہے مسلمان ہو کر بچا سکتی ہے. تو یہ کردار ہونا چاہیے، ہمارا افکار ہونا چاہیے. اور بالکل جی، ہمیں اپنے بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے اور ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے کہ ایجوکیشن کے لیول پر ہو یا ان کے دماغ میں بچپن سے ٹیچ ڈال دی جائے کہ جی یہ مرد ہے، یہ تو مارے گا اور تم نے مار کھانی ہے. ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے.